اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سوال ہے حائضہ عورت کے روزہ کے متعلق۔ حائضہ عورت کے روزہ کے متعلق، یعنی ایک عورت نے روزہ رکھا عورت نے، اور دوران روزہ ہی اس کے جو ایام ماہواری تھے وہ اسٹارٹ ہو گئے، پیریڈ شروع ہو گیا اس کو۔ اب اس کے جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، اس روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ تو جواب اس حوالے سے یہ ہے کہ جس عورت نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اگرچہ غروب آفتاب سے 5 منٹ پہلے ہی پیریڈ شروع ہو گیا اس کو، تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ کیا ہو جاتا ہے جی؟ ختم ہو جاتا ہے، روزہ اس کا باقی رہتا نہیں ہے۔ اور اگر دوپہر میں ہو جائے، 2 بجے ہو جائے، 3 بجے، تو ظاہر ہے پھر تو ختم ہو ہی گیا۔ اب اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تنہائی میں بھی عورت روزے داروں کی مشابہت اختیار نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں اس کو مشابہت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لازمی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز تناول کر لے، کچھ نہ کچھ کھا لے، کیونکہ اس کا روزہ کیا ہو گیا جی؟ ختم ہو گیا۔ ہاں، اس کے برعکس عورت کے جو پیریڈ ہیں وہ ختم ہو گئے، دن میں کسی ٹائم اس کے جو حیض تھا وہ ختم ہو گیا، حیض سے وہ پاک ہو گئی، اب بقیہ جو ٹائم ہے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کھائے، روزے داروں کی مشابہت کیا کرے جی؟ اختیار کر کے رکھے، اب کچھ نہ کھائے، اور اگلے دن کیا کرے جی؟ باقی روٹین کے، رمضان شریف ہے تو روٹین کے روزے رکھے۔ اگر روزہ رمضان المبارک کا ہے تو اس کی قضا واجب ہے، اگر روزہ نفلی تھا تو اس کی قضا کرنا پہلے فرض ہے، اور اگر نفلی ہے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے، اس عورت کے لیے اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقضی الحائض الصلاۃ، وقال جابر بن عبداللہ و ابو سعید عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدع الصلاۃ، یعنی جو حائضہ عورت ہے اس کے لیے روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، اور نماز اس کو کیا ہو جائے گی جی؟ معاف ہو جائے گی، نماز وہ نہ پڑھے، لیکن بعد میں جو رمضان المبارک کے روزے چھوٹے ہیں رمضان کے بعد ان روزوں کی کیا کرے جی؟ قضا کرے۔ یہاں پر مجھے ایک امام اعظم کی وہی بات جو جمعہ میں عرض کی تھی دوبارہ دل چاہ رہا عرض کروں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اللہ نے شان عظمت عطا کی نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ کے حاسدین بھی تھے، تو انہوں نے باتیں پہنچا دیں حضرت امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین اور بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں پہنچا دی کہ امام اعظم یہ قیاس پر عمل کرتے ہیں، حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، حدیثوں کیا کرتے ہیں جی؟ چھوڑتے ہیں۔ تو آپ ملنے کے لیے وہاں گئے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے آپ سے یہ شکوہ کیا کہ آپ حدیث سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور قیاس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ تو ایسا ہے ہی نہیں، میں تو حدیث کو ترجیح دیتا ہوں، قیاس تو بعد کے اندر لے کر آتا ہوں۔ آپ نے عرض کی کہ آپ بیٹھیں، آپ بادب ان کے سامنے بیٹھے اور آپ نے اپنی صفائی پیش کی، دفاع، بڑی کمال کی بات کی۔ ان میں سے یہ کہ یہ بات جو مجھے ابھی یاد آئی وہ یہ کہ امام صاحب عرض کرنے لگے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کے اندر کہ 2-3 باتیں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مجھے یہ بتلائیں کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا روزے کی زیادہ اہمیت ہے؟ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا روزہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے پھر عرض کی کہ دیکھیں نماز زیادہ اہم ہے اور روزہ اس سے نماز کے مقابلے میں کیا ہے جی؟ کم ہے، وگرنہ روزہ بڑا اہمیت کا عامل ہے، اس کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ کم ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ اگر میں اپنی عقل اور قیاس کے اوپر چلتا نا تو پھر میں یہ فتویٰ دیتا بھی دیکھو نماز زیادہ اہم ہے، روزہ کم ہے اس کے مقابلے میں، تو عورت کو چاہیے کہ نمازوں کی تو قضا کرے اور روزے کو کیا کر دے جی؟ چھوڑ دے۔ بھی جو زیادہ اہم ہو اس کو لیا جاتا ہے نا، کم ہم، حالانکہ حدیث کہتی ہے کہ نماز معاف ہے اور روزے کی بعد میں کیا ہے جی؟
قضا ہے۔ میری عقل یہ فتویٰ دینا چاہ رہی تھی، سامنے حدیث آئی، میں نے عقل کو چھوڑ دیا اور آقا کی حدیث پر کیا کیا جی؟ عمل کیا۔ اور میں بھی یہی فتویٰ دیتا ہوں، عورت نماز چھوڑ دے، نمازیں معاف ہیں، اور اگر رمضان المبارک کے اندر ماہواری آئی ہے تو ان روزوں کی قضا بعد از رمضان لازمی کرے۔ ایک دو باتیں پھر آپ نے اور کی تو امام باقر اتنے خوش ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے خوش ہوئے، کھڑے ہو کر امام صاحب کو گلے سے بھی لگایا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ بھی دیا کہ مجھ تک جو بات پہنچی تھی وہ کیا تھی جی؟ صحیح نہیں تھی، واقعے کے مطابق نہیں تھی۔ پر مسئلہ اس میں یہ ہے، عورت کو اگر حالت روزہ میں حیض آ جائے، روزہ اس کا ختم ہے، مشابت بھی اختیار نہیں کر سکتی اور کچھ نہ کچھ کھا لے، اور جب کہ بعد میں جتنا دن کا حصے میں کسی حصے میں پاک ہو جائے تو بقیہ جو دن ہے وہ کیا ہے؟ روزے داروں کی مشابت کے اندر گزارے، واللہ اعلم۔ اور بعد از حیض اور بعد از رمضان، اگر رمضان کے اندر آیا ہے تو روزوں کی قضا کرے گی اور نمازیں کیا ہو جائے گی؟ اس کو معاف ہو جائیں گی، واللہ عالم و رسولہ عالم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔